اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 18واں پارہ قد افلح 17 رکوع اور 202 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے۔ اس پارہ میں 2 مکمل صورتیں مومنون اور النور ہیں، جبکہ سورہ فرقان کے ابتدائی 2 رکوع اسی پارے کا اختتامی حصہ ہے۔ میں اس پارہ مبارک کو ڈیوائن مرر یعنی ربانی آئینہ کے طور پر سمجھا ہوں۔ مومن جب اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھتا ہے تو اسے رب ذوالجلال کی مخصوص صفات کی جھلک نظر آتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرقان کی صورت بھی ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیا ہے۔ جو کچھ اچھا کریں گے آئینہ کے دوسری جانب وہی نظر آئے گا۔ اہل حیا کے لیے اس آئینہ کے پار نور ربانی ہے۔ دل کے آئینہ سے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے تو آئینہ میں ہمارا چہرہ نور ربانی سے دمک اٹھے گا۔ پہلے پارے میں کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات کا ذکر ہے۔ ان صفات میں 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ کی ادائیگی، شرمگاہوں کی حفاظت، برے کاموں سے پرہیز اور اللہ اور اس کے بندوں کی ایمانت اور عہد کی پاسداری شامل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس رکوع یعنی سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پڑھ کر سنائیں اور کہا جو ان پر منو ان عمل کرے گا جنت میں جائے گا۔ پھر اسی رکوع میں انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کا نہایت شاندار سائنسی انداز سے تذکرہ کیا گیا ہے، جو ایک طرف رب کی ربوبیت کا کھلا اظہار ہے، جبکہ دوسری جانب انسان کے اشرف المخلوق ہونے کی واضح دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی چند بڑی بڑی نعمتوں کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ دوسرے رکوع میں نوح علیہ السلام کا وعظ اور قوم کا الزام شامل ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ تیسرے رکوع میں قوم عاد کی نصیحت اور ان کا جواب شامل ہے۔ پھر رسولوں کو جھٹلانے پر قوموں کی ہلاکت کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنے معجزے اور دلیل دے کر بھیجا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے۔ چوتھے رکوع میں حلال رزق کھانے اور نیک عمل کرنے کا حکم ہے۔ مومن ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ اسلام بڑا آسان دین ہے، جہاں کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ 5ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہی رب تسلیم کرتے تھے، اور یہ کہ کائنات کا نظام اکیلا رب ہی چلا رہا ہے۔ 6 رکوع میں ایک خوبصورت سبق مل گیا کہ برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی میں دیا جائے۔ شیطان سے پناہ کے لیے آیت نمبر 97 اور 98 کی تلاوت فرمائی جائے۔ مزید واضح ہو گیا کہ انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ ہم تھوڑی سی زندگی میں تھوڑی سی عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہت بڑے انعام کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ اس رکوع کی اور سورہ المومنون کی آخری آیت میں یہ دعا ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے جو رب کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ودیت کی۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے اور آپ ہی سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ پھر پارے کے 7ویں رکوع اور سورہ نور کے پہلے رکوع میں برائی اور بدکاری سے متعلقہ احکامات درج ہیں۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سخت وعید ہے۔ مخصوص سزاؤں کا تعین بھی کیا گیا ہے۔ 8ویں رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن پروقار امت کی ماں پر بہتان باندھنے والوں کے لیے سخت عذاب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یوں ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس مکروہ اور منافقانہ گناہ سے بچا جائے، خواتین کی عزت و ناموس قائم رکھی جائے،
بغیر علم کے جانچ پڑتال کیے بغیر کوئی بات ادھر ادھر کر دینا رب کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نویں رکوع میں شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ مردود بے حیائی اور برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ مزید واضح ہو گیا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں۔ پھر 10واں رکوع یہ واضح کر رہا ہے کہ پاکی نور کی مانند ہوتی ہے۔ باحیا خاتون مرد کے لیے پاکیزگی کا نور سمیٹ کر اسے بھی رب کی خوشنودی کے راستہ میں ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح مرد کی ماڈسٹی ایک پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ اسی طرح گھروں میں داخل ہونے کے آداب، مجلس کے آداب اسی رکوع میں بیان کیے گئے ہیں۔ 11واں رکوع یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس سراسر نور ہے جو لامحدود زمان و مکان میں پھیلا ہوا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، کیونکہ آپ ہی آسمان و زمین کو قائم رکھنے والے ہیں۔ آپ ہی آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا نور ہیں۔ یوں واضح ہو گیا کہ قرآن بھی نور کی ہی ایک پھوار ہے جو ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے۔ اس نور کی بیش بہا تہیں ہیں، جوں جوں کھلتی جاتی ہیں اتنا ہی ایمان کا نور سمٹتا چلا آتا ہے۔ 12ویں رکوع میں واضح ہو گیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر ایک کا انداز ثنا مختلف ہے جو ہمیں شرم دلاتا ہے کہ ہم بھی ذکر ربانی کی طرف متوجہ ہوں۔ قدرت الہی کے مظاہر بھی اسی رکوع کا حصہ ہیں۔ اسی طرح کئی ایک جانداروں کی پیدائش کا بیان بھی ہے۔ 13ویں رکوع میں وضاحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو زمین کا وارث بناتے ہیں، انہیں خاص مقاصد کے لیے چن لیتے ہیں۔ اس رکوع میں اس امر کی بھی وضاحت ہو گئی کہ نماز، زکوٰۃ اور اطاعت رحمت الہی کا باعث بنتی ہے۔ 14ویں رکوع میں افراد خانہ اور عزیز و اقارب سے متعلقہ شرعی اصولوں کا احاطہ کیا گیا ہے، جس میں اجازت لے کر ایک دوسرے کے کمرہ میں جانا اور گھروں میں کھانا کھانے کے آداب وغیرہ شامل ہیں۔ 15ویں رکوع میں آداب مجلس کا تذکرہ ہے۔ انہی آیات میں رسول اللہ کا بے حد احترام کرنے کا حکم بھی دیا جا رہا ہے۔ پھر پارے کا 16واں رکوع اور سورہ فرقان کا پہلا رکوع اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکات کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اسی ذات باری تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر مقرر کی ہوئی ہے۔ اس رکوع میں قرآن مجید کو خصوصی نام یعنی فرقان سے پکارا گیا ہے، جس کا مطلب سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشفی دے رہے ہیں کہ کفار کی فضول باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق اس اللہ عز و جل سے ہے جو بے شمار برکتوں والا ہے۔ اہل جنت کا بیان بھی اسی رکوع میں ہے۔ مختصراً 17واں پارہ ہماری اصلاح کے لیے رب کی ربوبیت کا اظہار کر رہا ہے، جس میں انسان کی تخلیق کے کئی سائنسی مراحل کا تذکرہ ہے۔ پارہ ہمیں رزق حلال اور نیک اعمال کرنے کا آئینہ دکھلا رہا ہے۔ ربانی آئینہ میں یہ علم روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ اسلام آسان فہم دین ہے جو کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی آئینہ میں ہمیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے کی ممانعت بھی دکھلائی جا رہی ہے۔ آئینہ ربانی سے نور کی پھوار نکلتی ہے جو ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا باعث بنتی ہے۔ ڈیوائن مرر ایک ایسا فرقان ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرتا ہے۔ آئینہ ربانی کو غور سے دیکھیں تو نظر آئے گا کہ کائنات کی ہر چیز رب کی ثنا پیش کر رہی ہے۔ تو پھر آئیں رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اندر مومن کی صفات پیدا کر دے، ہمیں نور کی طرح پاک کر دے، ہمارے دلوں کو نور ربانی سے منور کر دے۔ اللہ پاک اگر ہم بھٹکنے لگیں
تو ربانی آئینہ کے ذریعے ہمیں روشنی عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ایسے خاص مقاصد کے لیے چن لے جس میں ہم ہمیشہ برائی کا جواب بھلائی کی شکل میں دیں۔ اے میرے پاک مولا، ہماری تقدیر کے ہر پہلو کو اپنی خصوصی رحمت اور برکات سے بھر دے۔ جہاں بھی ڈگمگانے لگیں آئینہ ربانی دکھلا کر ہمیں راہ راست کی طرف بلا لینا۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔